أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے۔ یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں، میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں، کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمریں جھک جائیں یا ناخن بڑھا لیں یا پانی میں کھڑے رہیں اور چلہ کشیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں، اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں۔ ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ بخیال خیش بخدا بننا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاستوں سے خدا تو کیا ملنا ہے، انسانیت بھی جاتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے، اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے تو ایسے طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ بھی مہیا نہ کیا ہو، بلکہ جہاں دعا سکھلائی ہے وہاں اس کے لیے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں۔ چنانچہ اس سے اگلی صورت میں اس قبولیت کا اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اگر یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوا سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا؟ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی معروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر 8 پیروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں، یہ سب دعا ہی کے مواقع ہیں۔ نماز کی اصلی غرض اور مغز دعا ہی ہے، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے عین موافق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے
اور نہایت عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے، تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا، بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت اور تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی ضرورت نہ کرتے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ، اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔ خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سفلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصفہ انسان بنا دیتی ہے۔ اس وقت وہ کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ کچھ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ معاہدہ فضل و کرم کا انسان کے لیے تیار کیا ہے، اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعدادیں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا، یا اگر سامان ہوتا لیکن استعدادیں نہ ہوتیں تو کیا فائدہ تھا؟ مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف روٹی کا سامان پیدا کیا تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا، اور جگر اور امعاء کو بھی کام میں لگا دیا، اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا تو دل میں خون کہاں سے آئے گا، کیلوس کہاں سے بنے گا؟ اس طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا مکمل دین دے کر بھیجا، اور آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا، اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی، جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو قوا سوچ اور فکر کے ہیں، ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدر سستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا، بدعات کو مٹایا، حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔